وہ جو اللہ کو منظور ہوگا، جو ساتھی جو ریٹائر ہو رہے ہیں، جو ساتھی بیٹھے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیفرنس اوپینین ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، یہ ایک بڑا ہیلدی ایک سائن ہے اور جمہوریت کا حصہ ہے، اس کا حسن ہے. لیکن ریزسٹنس فار دی سیک آف ریزسٹنس یا اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن میرا خیال ہے کسی بھی ملک کو یہ ہیلپ نہیں کرتی. ہم نے الحمدللہ اکٹھے کام بھی کیا، سینٹ نے کی ایک لمبی داستان ہے پرفارمنس کی. اس ٹینیور میں 2002 کے جب میں سینٹ میں تھا تو الحمدللہ ہم نے کافی بڑے بڑے کام اس ہاؤس نے کیے. اس میں 18ویں ترمیم، اس میں 19ویں ترمیم، اس میں چارٹ آف ڈیموکریسی جو انیشیلی مئی 2006 میں جناب میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان ہوا، لیکن بعد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگلینڈ انوائٹ کیے گئے اور اس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، اور ان سب کے اس ڈاکومنٹ میں دستخط موجود ہیں کہ انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا، اس کو جوائن کیا. چارٹ آف ڈیموکریسی جو کہ 2002 میں میری ان سے ڈسکشن ہوئی پہلی میٹنگ آفٹر دی کو، اور اس میں جناب آفتاب شیوان میرانی جو ایم این اے کئی دفعہ رہ چکے ہیں، اللہ ان کو زندگی دیں، ہی واز دی اونلی وٹنس. اور اس میں یہ بات ہوئی کہ اگر کسی کو بھی موقع دے، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 2002 سے پہلے جو ٹینیورز تھے وہ آج کل اس سے کئی گنا زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک اگریشن ہے، جو ایک ریزسٹنس ہے. لیکن وہ ٹینیور دو ٹینیور جو تھے پی 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 کے اور پی ایم ایل این کے، وہ ایک اچھی کوئی پکچر پیش نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. تو ان سے بات ہوئی کہ لیٹس انٹر انٹو سم سارٹ آف کوڈ آف کنڈکٹ کہ نو میٹر کون کس کو اللہ حکومت دے، باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں اس کے ساتھ سپورٹ کریں اور ساتھ مل کے چلیں، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے. تو وہ انیشلی یہ ہوا، پھر وہ اس کو ایکسپینڈ ہوتا رضا روانی صاحب آنریبل ہمارے کولیگ چیئرمین آنریبل فارمر چیئرمین سینٹ، تو ان کی اور میری ڈیوٹی لگی کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے وہ ان کی طرف سے ایک ڈرافٹ کریں گے. بٹ اس کا سکوپ پھر بڑھتا گیا، وہ سول ملٹری ریلیشنز آ گئی، جوڈیشل ریفارمز آ گئے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آ گئے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آ گئی، اور جو جوڈیشل ریفارمز میں کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی آ گئی. تو اس کی جو لسٹ لمبی لسٹ ہے جو الٹیمیٹلی 2002 سے جو کام شروع ہوا، لیٹر آن میرے ساتھ اور رضا روانی صاحب کے ساتھ دونوں پارٹیز نے دیکھا کہ کام بہت زیادہ ہے تو 2 بندے اور ایڈ کیے گئے. اس میں اگین آنریبل ممبر آف دس ہاؤس صفدر عباسی صاحب ماضی میں رہے ہیں، اور آنریبل ممبر جو ابھی بھی ہیں آسن اقبال صاحب فرام پی ایم ایل این ایڈ کیے گئے. تو 4 ممبرز نے الٹیمیٹلی اینڈ فائنلی وہ ڈاکومنٹ جو آج ایک تاریخ کا حصہ ہے چارٹ آف ڈیموکریسی، اور جس پہ میں جیسے کہا کہ سب پارٹیز کے دستخط ہیں، لیٹر آن ریٹیفائی کیا انہوں نے. تو وہ اس میں کچھ انفنش ایجنڈا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس انفنش ایجنڈے کو، جس میں ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن ہے، جس میں کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، اس طرح کی چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کو بالکل کرنا چاہیے. اور اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بہت اس کا مدد کرے گی ہمارے اس کام کو، اس کا ایجنڈا پھر ایکسپینڈ ہو جانا چاہیے. یعنی مے بی فرام 2010 مے بی 2000 سے مے بی جو بھی ایک متفقہ ایک فیصلہ ہو. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اس ہاؤس نے ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے الحمدللہ پاکستان کی یعنی پارلیمنٹری تاریخ میں، اور انشاءاللہ اس کو بڑا گولڈن الفاظ سے لکھا جائے گا. لیکن کچھ عرصے سے یہاں ڈسپلن جو ہوا کرتا تھا، یہ اپر ہاؤس از دی سمبل آف دی فیڈریشن، از دی فیڈریٹنگ جتنی چاروں اکائیاں ہیں، اور پھر فیڈریشن اٹ سیلف آلسو نیشنل اسمبلی کے 3 ممبرز ہوتے ہیں ہر وقت. تو یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے کہ جو کام نیشنل اسمبلی سے ہو کے آتا ہے اس کام کو پھر ہم مزید اس کو نوک پلک ٹھیک کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور پھر سارے صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے، یہ بڑا اچھا ایک نظام ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں یعنی میجورٹی کی بنیاد پہ اگر کوئی چیز پاس بھی ہو جاتی ہے تو یہاں یہ ایک فورم ہے کہ جو اس کو امپرووائز کر سکتا ہے، اس کو امینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہے. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی یہی کانسیپٹ ہے جو آپ کے آئین میں ہے کہ 4 فیڈریشن سے فیڈرل منسٹرز ایٹ ون ٹائم
اس میں ہوتا تھا 4 فیڈرل منسٹر انکلوڈنگ پرائم منسٹر اینڈ چاروں چیف منسٹر اس کے ممبرز ہوتے تھے اور وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے. وہ پھر 18ویں ترمیم میں, اور میں خود اس کا چیئرمین رہا ہوں 1999 میں, کیونکہ والیوم ورک بہت زیادہ تھا اور مجھے پھر پرائم منسٹر صاحب نے صدر صاحب کو اپنا ایڈوائس بھیج کے مجھے چیئرمین ڈکلیئر کروایا. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اب پرائم منسٹر ہیز ٹو بی دیئر. پہلے مینڈیٹری تھا, اب جو ہے پہلے مینڈیٹری نہیں تھا, اب وہ یعنی کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری ہے کہ پرائم منسٹر +3. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ فورم کام کرتا ہے بیٹھ کے, اس سے زیادہ یہ افیکٹو فورم کام کر سکتا ہے ایسے ایشوز کے اوپر جو کہ کامن ہیں, جو کہ نیشنل نیچر کے ہیں, جو کہ چاروں صوبوں کے انٹرسٹ میں ہیں. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یہاں بہت ہی ساتھی, کس کا نام لیں, اور جو ساتھی ہمیں دنیا سے رخصت ہو گئے, میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ کئی ساتھی ایون اس ٹینیور میں, یہ جو کرنٹ ٹینیور اس میں بھی کئی ساتھی ہم سے رخصت ہو گئے, اس میں رانا مقبول صاحب اور ساتھی ہیں. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور مقام عطا کریں. میں اس موقع پہ سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی جو ہے, میں خود بھی کمیٹی چیئرمین بھی رہا ہوں, اور سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی کارکردگی کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت بہترین انپٹ اپنے اپنے سبجیکٹ پہ, جو بھی چیئر پرسنز تھے وہ انہوں نے اپنا کام کیا. اور یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے, کولیکٹیو ایک جو ہے یہ کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. کمنگ ٹو دی ریسنٹ جو ہمارا تھوڑا سا رمپس جو کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. ایک سمبولک پروٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن آل دا ٹائم میسیج دنیا میں اچھا نہیں جا رہا. یعنی نیشنل اسمبلی میں تو جو کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, بٹ اس ہاؤس کی جو اپنی سینٹٹی ہے, اس ہاؤس کی اپنی جو سمبلزم ہے, اس ہاؤس کا جو اپنا ایک مقام ہے, وہ وارنٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, ہم نے اگر کسی چیز کے اوپر, تو وہ بھی ایک پارلیمنٹری دائرے کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے ساتھ, ایک دوسرے کے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے ہمیں کرنا چاہیے. میں خود بہت بڑا بلیور ہوں ریکنسلیشن کا, اور آپ نے دیکھا کہ میاں آل دا ٹائم میسیج دنیا میں اچھا نہیں جا رہا. یعنی نیشنل اسمبلی میں تو جو کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, بٹ اس ہاؤس کی جو اپنی سینٹٹی ہے, اس ہاؤس کی اپنی جو سمبلزم ہے, اس ہاؤس کا جو اپنا ایک مقام ہے, وہ وارنٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, ہم نے اگر کسی چیز کے اوپر, تو وہ بھی ایک پارلیمنٹری دائرے کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے ساتھ, ایک دوسرے کے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے ہمیں کرنا چاہیے. میں خود بہت بڑا بلیور ہوں ریکنسلیشن کا, اور آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ تشریف لائے 12 اکتوبر کو, تو انہوں نے 21 اکتوبر کو تو انہوں نے ان کا جو پیغام تھا پہلا مینار پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہوں گا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں, اور ہم جو پاکستان جس بھور میں پھنسے, اس میں بعد میں آتا ہوں, اس کو مل کے نکالیں, کیونکہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام مشکل ہوگا, کیونکہ مل کے چلیں گے تو یہ آسان, ریلیٹیولی آسان ہوگا. تو اس کے بعد جناب ڈپٹی چیئرمین جو اس وقت وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف ہے, وہ بھی ایسے پیغامات دے چکے ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب اوتھ لی ہے, انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے, انہوں نے چارٹر آف ریکنسلیشن کی بات کی ہے, اور چارٹر آف اکانومی 2013 سے میں آئی ہیو بین بیگنگ ان دی پارلیمنٹ. 2013 کا بجٹ دیا, میڈیم ٹرم فریم ورک دیا 2013-2016, اور تاکہ ایک منی فیوچرسٹک دے دیا جائے کہ کیسے. 2014 کا بجٹ دیا, 2014-2017 کا میڈیم ٹرم فریم ورک دیا بجٹری, 2015 کا بجٹ دیا, 2015-18 کا دیا, 2016 کا دیا, 2016-19 کا دیا, 2017 کا دیا. دیٹ واز دا لاسٹ بجٹ آئی پریزنٹڈ. 2017-20 کا دیا. واٹ واز دی اسپرٹ واز کہ لیٹس کم ٹوگیدر, ایٹ لیسٹ اکنامک ایک روڈ میپ بنا لیں, ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. لیٹ دی عوام بھی وٹنس, لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام, اس کو سائن کریں, اور اس کو ڈیریلمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سیاست کریں, نیشنل انٹرسٹ میں کرٹیسائز کریں اپنے, اور اٹ از ناٹ اے پرپیچول فکسیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. دس اے ایوولوشنری پروسیس, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹس ہو سکتی ہیں اس میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں خود بہت بڑا ریکنسلیشن کا حامی بھی ہوں, اور اس میں انوالو رہا ہوں. 2014 کے 126 دن کا دھرنا جس خادم نے اٹھوایا تھا, میں نے
پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیشن کی, ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے, ان کی پوری ٹیم تھی, اور ادھر سے میں تھا, ہماری ٹیم تھی, زاہد احمد صاحب تھے, حسن اقبال صاحب تھے. بریک ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ شروع کیا. تو بات یہ ہے کہ ریکنسلیشن مینس کہ ہمارے کو ذاتی دشمنی ہونی چاہیے. ہم سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس اسپرٹ کے ساتھ اگر ہماری نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہے تو بالکل ایک دوسرے کو روکنا چاہیے, اس میں بات کرنی چاہیے. لیکن ریکنسلیشن جو ہے اس سے افہام و تفہیم سے ہی معاملات آگے چلتے ہیں. میں وہ 2014 کا میں نے بتایا, اس کے بعد 2 دھرنے اور ہوئے, دونوں میں انوالو رہا ریکنسلیشن کرواتے. تو چارٹ آف ڈیموکریسی اینڈ چارٹ آف اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. جناب اسپیکر, اس وقت عوام کے جو مسائل, عوام, اب میں اس ماضی میں کمپیریٹیو میں یہاں گھنٹوں ایکسپلین کر سکتا ہوں, بٹ دا نٹ شیل از کہ پاکستان 2013 میں اٹ واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی, فیبرری مارچ کا ڈاکومنٹڈ ہے گلوبلی, اٹ واز پریڈکٹڈ کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی 6 سے 7 مہینے ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے گلوبل اداروں نے بزنس بند کیا تھا. جیسے ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے کی گورنمنٹ میں ہوا جو کچھ ہمارے ساتھ عالمی اداروں نے کیا. لیکن اس کے بعد ہماری قسمت تھی, اللہ نے ہمیں موقع دیا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن گئی, ہم نے دن رات یہ کیا, ویئر ڈڈ وی ریچ. دیٹ شوز کہ اگر کمٹمنٹ کے ساتھ, اور اس وقت میں ریمائنڈ دا ہاؤس کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے خلاف پارلیمنٹ دونوں ہاؤس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز دے جیل ٹوگیدر, دے بانڈڈ ٹوگیدر ان دس بلڈنگ, دے سیڈ کہ کم وقت میں ہم اس کو یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت کی کامیابی تھی. اب میں عرض کر رہا تھا کہ 3 سال کے ایک قلیل عرصے میں پاکستان کہاں پہنچ گیا, لوسٹ انفلیشن آف 46 ایئرس, سی پی آئی 4.6%, فوڈ انفلیشن اراؤنڈ 2%, جی ڈی پی گروتھ 6%, آپ کا پالیسی ریٹ جو بیس ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ 5.25%, آپ کا ایکسپورٹ ری فائنانس 3%, آپ کا لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی 3%. دیز آر دا تھنگس, دے آر دا میوزک ان دی ویسٹرن ورلڈ اگر کسی کنٹری میں یہ انڈیکیٹرز ہوں. لیکن الحمدللہ ہم اس کے نتیجے میں وی ور گلوبلی ڈکلیئرڈ 24th بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مل کے, ہم جو پریمیم کلب دنیا میں گنی جاتی ہے G20, جس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی شامل ہے, اور ورلڈ گلوبل اکنامک پاور ساری شامل ہے, اس میں چائنا ہو, امریکہ ہو, جرمنی ہو, UK ہو, سب ہیں. تو ہم تو بہت تھوڑا ڈسٹنس رہ گیا, اور یہ پروجیکٹ کیا گیا پرائس واٹرز کوپرز نے کہ چند سالوں میں پاکستان ول بی پارٹ آف G20. دا وے وی ور پروگریسنگ, پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی, کیا کانسپریسی ہوئی. میں اس کو کہا کرتا ہوں پروجیکٹ 2011. I don't want to dilate کیونکہ یہ ہماری فیئرویل سپیچز کا دن ہے. I don't want to into, but I know what happened. I know what was the conspiracy. I've been part of the sufferers. لیکن we have to just live with patience. We have to go forward. اس ملک میں ڈان کا ڈرامہ رچایا گیا, اس ملک میں پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا. میں نے زندگی میں جناب ڈپٹی چیئرمین 20 سیکنڈ اپنی ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. You know what was the charge on me under the Panama? That I did not file 20 years tax returns. What a shame, on our system. لیکن الحمدللہ, اور پھر میرا پاسپورٹ کینسل کیا گیا. Look at it کہ 4-time فائنانس منسٹر پاکستان goes on a valid passport to a country and اس کا پاسپورٹ پیچھے کینسل کر دیا جاتا ہے. So he cannot be, اوپر سے شور مچایا جا رہا ہے کہ واپس آئے, اندر سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے, he can't travel. یہ بڑی بدقسمتی ہے, اس پیٹینس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. I think we should respect each other. We should not let, ہم ادھر ہوں یا ادھر ہوں, ہمیں کولیکٹیولی ان چیزوں کو روکنا چاہیے, ہمیں کولیکٹیولی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. میں لوگوں کے مسائل پہ آتا ہوں. اس وقت جو 24ویں معیشت تھی 47ویں معیشت بن چکی ہے. دس از ناٹ می, دس از ڈاکومنٹڈ. میں اس بلیم گیم میں نہیں انٹر ہونا چاہتا کہ کہاں خرابی ہوئی. آئی کین اینالائز اگین فار آورس. لیٹس ورک ٹوگیدر. لیٹس ٹرائی ٹو برنگ بیک پاکستان کی اکانومی بیک ٹو 24th ایٹ لیسٹ, جو 2017 میں بن چکی تھی, اور اس کو ہم دوبارہ G20 میں جائیں. جناب ڈپٹی چیئرمین, یو آر اے نیوکلیئر پاور, یو آر اے میزائلی قوت. What you need is to lead the Islamic world that you should be an economic power too. You should be part of G20. وہ اس کے لیے کوئی اکیلی پارٹی نہیں اس کو بنا سکتی. Let me be very sure. We have to work together. We have to make the effort. اور اس کوگمائر سے, اللہ کے فضل و کرم سے, مجھے کہتے تھے 2013 میں جب مجھے ذمہ داری دی گئی فائنانس کی,
یہ 10 سے 15 سال لگیں گے. میں نہیں کہتا, گلوبل ادارے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بن سو کائنڈ, ٹھیک ہے دن رات کام کیا, ہارٹ اسٹنٹ ڈلوا لیا 6 مہینے کے اندر, بٹ یو ہیو ٹو ورک فار یور کنٹری. اور دیکھا کہ 3 سال میں جو 12 سال کی بات ہوتی تھی, وی ور 24th economy, all indicators are positive. اور کیا کہتے تھے, second choices place for the foreign direct investment. Forget about India, look at Pakistan. یہ ہمارا الحمدللہ پہنچا. تو پتہ نہیں جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے, اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا بہتری ہے, کوئی نہ کوئی لیگ پولنگ ہوتی ہے اور پاکستان دھڑام سے گر جاتا ہے. I think we have to consciously work together and not let this happen again. میں پھر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں both sides of the aisle کہ we should work together and not let this happen again. دشمن کو تو چاہیے, وہ نہیں آپ کو آج تک ٹالریٹ کیا ایز اے نیوکلیئر پاور, انہوں نے نہیں آپ کو ٹالریٹ کیا ایز اے لانگ رینج میزائلی قوت, بیکاز ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اور اس لیے وہ آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ اکنامکلی بھی فلی یعنی ایک پاور ہوں, تو پھر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا عادی ہوں, اور اس کی ایک مثال مشاہد حسین سید جانتے ہیں کہ کیسے F-16 کے پیسے پاکستان نے لیے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہی واز پریزنٹ ان دی اوول آفس اینڈ 2 December 98. تو مجھے اپنے ملک کے لیے کوئی بھی ہو, میرے لیے ہی از اے ہیومن بینگ اینڈ آئی ایم آلسو ہمبل ہیومن بینگ. میں نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کی دفاع کرنا ہے, میں اپنے ملک کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے, میں اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بولنا ہے. ہی از اے وٹنس. کہتے ہیں کتاب لکھیں گے, پتہ نہیں کس صدی میں لکھیں گے, ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں ان کی کتاب کا, وہ واقعہ ہی از اے وٹنس. تو گزارش یہ ہے, ابھی کل میں مشکور ہوں جناب سلیم مانڈوی والا صاحب کا, انہوں نے میں نے جب میرا پاسپورٹ ہوا تو میں ان کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ کیا ہے, ہم کتنے نیچے گر گئے ہیں. میں کہ پاسپورٹ کینسل کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب یہ بیچارے نے ٹرائی کی, آبویسلی پاسپورٹ دیر واز اے ڈیسیژن کہ اس کو نہیں آنے دینا. میرا جرم کیا تھا, میرا جرم یہ تھا کہ اس وقت بھی میں نے نیشنل انٹرسٹ میں آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن کہ یہ ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے. تو کہ میں نے تو اپنے لیے تو نہیں کہ میری ذاتی جیب سے تو نہیں پیسے جانے تھے, یا کسی کی ذاتی جیب میں تو نہیں جانے تھے. آئی سفرڈ فار 5 years. سو بات یہ ہے کہ یہ پیٹینس ہے, جیسے میں نے آگے عرض کیا نا, ان چیزوں سے نکلنا ہے. ہم لیٹس بی مگنینیمس, لیٹس بی ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے عزت کرے. میں بالکل یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جی کمپرومائز کریں کہ جی اگر کسی نے غلط کام کیا اس کو امیونٹی دے دیں. نو, آئی ول بی فار اکاؤنٹیبلٹی فار اینی رانگ ڈوئنگ آف اینی باڈی انکلوڈنگ می. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم وہ اصول نہیں اپنائیں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. ابھی جو اس وقت جو ہماری حالت ہے, مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں. یہ 16 مہینے کی حکومت تو ڈیفالٹ کو بچانے والی تھی. یہ تو دنیا, میں کہہ چکا ہوں, اور اس پہ بہت پھر اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ جی میں پوائنٹ فنگرز آن سرٹن پاورز, بٹ دس واز اے ریالٹی کہ ٹیکنیکل 9th ریویو واز اوور 8th February, 3 مہینے کی ڈیلے کے آنے باوجود, اور 9 کو سائن ہونا چاہیے. بٹ وہ کہا گیا جی 7 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اس کی وجہ سے آپ کو 6 بلین کی سپورٹ دوست ملک ممالک سے چاہیے. میں کہتا تھا یہ 4 بلین سے زیادہ CAD نہیں ہو سکتا, آئی گیرنٹ. اور یہ 3 بلین ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ہاتھ میں تھے, 2 بلین کے لیٹر فرام سعودی عربیہ اور 1 بلین کی سپورٹ فرام UAE, تو نہیں مانا. 9 فروری اینڈ 29 جون کہاں کلوز کیا پاکستان نے, 2.4 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگینسٹ دیئر پروجیکٹڈ $7 بلین. کیا ہم نے کوئی دیکھا کسی کو اپالوجائز کرتے ہوئے؟ ملک کا 5 مہینے از اے لانگ ٹائم. لیکن کیا تھا, میں اس میں بٹ ناٹ ٹو کامنٹ ٹو مچ, بٹ ماشاء اللہ سب لوگ ذہین ہیں, عقل مند ہیں, تجربہ کار ہیں میرے ساتھی دونوں طرف, تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تھا. ہم کو اس کو روکنا ہے. اس جو فراڈولنٹ ایک پاکستان کے خلاف جو انڈکلیئرڈ کانسپریسی ہے کہ ان کو ہمیشہ کمزور رکھو. اگر یہ تھا کہ انہوں نے کہا 13 پارٹیز کی حکومت ہے, یہ گرے, اور جب گرے گی تو سری لنکا بنے گا, جب سری لنکا بنے گا ایک ہفتہ کیوس ہوئے گا, ایک ہفتہ کیوس آئے گا, تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان کو اپنی ڈکٹیٹ کریں گے ٹرمز. نہ اللہ کرے کہ وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں دن نہ آئے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرے اپنی ٹرمز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کے مسائل گمبھیر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹ دی کاسٹ آف ہیوج پولیٹیکل کیپٹل لاس, ہم جو 13 جماعتیں تھیں انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا, اور اب وی آر فیئرلی اسٹیبل. بٹ آر وی اسٹیبل انف کہ ہم اب خرچے شوڈ نو, وی اسٹل ہیو ٹو میک ویری سنسیئر اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اینڈ یو نو ڈیپ ایفرٹ کہ ہم پاکستان کو نہ صرف اس سے آگے لے کے جائیں بہتری کی طرف. It will not take few weeks, few months, it will take few years. So let's work together, let's try to bring back Pakistan
جیسے میں نے عرض کیا کہ 24ویں معیشت تو تھی، اس کو 24ویں پہلا گول ہونا چاہیے، پھر 20 میں جانا چاہیے. اونلی یو ول بی، اگر آپ اپنے آپ کو، اگر ہم آپس میں لڑ کے یہ حال کریں گے کہ جو مین مسائل پیچھے رہیں گے، تو پھر دنیا کو تو یہی چاہیے. اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ ہمیں عوام کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، جو اتنی ان افورڈیبل یوٹیلیٹی پرائسز ہیں اس کو نیچے لانے کے لیے، اپنی اسٹیبلٹی جو ہماری کرنسی ہے اس کے لیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اوور رائڈ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اور اکیلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. ہمارا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے، وہ ایجنڈا ہے پاکستان. اور پاکستان کی خاطر الحمدللہ میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ابھی میں 5 سال ایگزائل ریسنٹ قربانی دی اور میرا کوئی ذاتی کسی سے دشمنی نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا تھا، اگر میری بات مانی ہوتی، آئی کین ناؤ میتھمیٹیکلی پروف کہ پاکستان اس بھنور سے نہ گزرتا جس سے ہم گزرے. I'm sure there would be realization. اللہ سے ہر ایک کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری اگر غلطی کی وجہ سے پاکستان نے سفر کیا ہے. اور الحمدللہ میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ I can stand up to no matter what power, what person, for my country sake, اپنے ملک کی خاطر وہ میں کھڑا ہونے کا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زندگی میں، یہ جو 30 سال کی پولیٹیکل لائف ہے، کئی دفعہ کئی بڑی ہستیوں سے میرے مکالمے ہوئے اور ایک کا جو وٹنس میں نے دے دیا، دوسرے کے وٹنس بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ لیٹس ورک ٹوگیدر، لیٹس برنگ ہارمنی، لیٹس ڈو دا ریکنسلیشن، لیٹس ڈو دا چارٹر آف اکانومی. پاکستان کو آگے لے کے چلے تاکہ ہم اس جگہ پہ اس کو لے جائیں کہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ہماری ٹیم ہے، آدھی تو ظاہر ہے اللہ ان کو سلامت رکھے 3 سال کے لیے موجود ہیں، آدھے ری الیکٹ ہوں گے.